السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں رشتہ نکاح کی اہمیت۔ شریعت کی نگاہ میں نکاح جو ہے یہ ایک وقتی لطف اندوزی کا معاہدہ نہیں، بلکہ یہ ایک پاکیزہ، ٹھوس اور پائیدار رشتہ الفت و محبت ہے۔ اسلام میں اس معاملہ کو اتنا تقدس حاصل ہے کہ اسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے تعلق سے بعض ایسی چیزیں بھی مشروع اور مشروط ہیں جو دوسرے معاملے میں نہیں پائی جاتی، مثلا اعلان، خطبہ، گواہ، ولیمہ وغیرہ، کیونکہ یہ مقدس رشتہ انسانوں کی عفت و پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے دو دل ہی نہیں ملتے، بلکہ دو اجنبی خاندان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ اس رشتہ کو قائم رکھیں، اور نکاح کا جو بندھن باندھا جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کا کبھی نہ ٹوٹنے والا بندھن بن جائے۔ یہ اسلام کا مقتضیٰ ہے، یہ اسلام یہ چاہتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات کی وجہ سے اس مقدس رشتے کی مضبوط بنیاد کو نہ توڑیں، اس لیے کہ یہ رشتہ جہاں ایک طرف معاشرے میں بہت سی اچھائیاں لاتا ہے، خدا نخواستہ اگر ٹوٹا تو اتنے ہی زیادہ مفاسد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے کے نتیجے میں دو زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ معصوم بچوں کو باپ کی شفقت یا ماں کی ممتا دونوں میں سے کسی ایک سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ دو خاندان جو ایک دوسرے سے جتنے قریب ہوئے تھے اب اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان بجائے الفت و محبت کے نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آسماں سے شبنم گرے موتی بنے ٹوٹ جائے، آسماں سے شبنم گرے موتی بنے ٹوٹ جائے، خاک ایسی زندگی جو دل لگے پھر چھوٹ جائے۔ اس لیے اسلام نے ابتدا ہی سے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو اس رشتہ کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے نکاح میں خود لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کو ضروری قرار دیا ہے، بلکہ اس رشتے کے باقی رکھنے کے لیے اسلام نے بعض ایسی باتوں کو بھی گوارا کر لیا ہے جو اسلام کی عمومی تعلیمات اور نظریات سے میل نہیں کھاتی۔ مثلا اسلام میں پردہ کی کتنی اہمیت ہے وہ سب پر واضح ہے، لیکن منگیتر یعنی جس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو دیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ اسے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ طلاق کتنی بری چیز ہے۔ طلاق چونکہ اسی مقدس رشتے کو توڑنے کا نام ہے، اس لیے اسلام کی نگاہ میں طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ اور گھٹیا چیز ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو وہ طلاق ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی بغیر کسی عذر کے، ایسی عورت تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ کتنی سخت وعید ہے، بتائیں طلاق کتنی بری چیز ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، سب سے زیادہ غضب والی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق۔ ترجمہ، اور روئے زمین پر کوئی چیز اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جو طلاق دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو۔ اسی طرح عورتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی سخت مجبوری کے اس رشتے کو توڑنے کا مطالبہ نہ کریں،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرات سالت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، یعنی جو عورت بغیر کسی سخت مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ رشتہ کچھ دنوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اس کا ہر چیز کا حل اللہ رب العزت والجلال نے رکھا ہے، لیکن طلاق کی اجازت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات اور معمولی رنجش کی وجہ سے طلاق کا استعمال کیا جائے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر مریض کی ہر تکلیف اور بیماری کی وجہ سے آپریشن کرنے اور اس کے عضو کو کاٹنے کا فیصلہ نہیں لیتا، بلکہ پہلے دوا وغیرہ کے ذریعے اس بیماری اور تکلیف کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور جب درستگی کی تمام کوششیں بے فائدہ ثابت ہوتی ہیں تب جا کر آخری چارہ کار کے طور پر آپریشن کرنے یا عضو کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو جائے تو پہلے اس کشیدگی کو ختم کر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو ماحول کو خوشگوار بنانے کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں پر ہے، لیکن مرد چونکہ گھر کا سربراہ اور گارجن ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں گھر کی ذمہ داری رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5ویں پارے کے اندر الرجال قوامون علی النساء، ترجمہ یہ ہے مرد عورتوں پر نگاہ ہیں، اس لیے اصلاح کی ذمہ داری عورتوں کے مقابلے میں مردوں پر زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اختلافی بات کو ختم کر کے حالات کو خوشگوار بنائیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ناخون بڑھ جاتے ہیں تو صرف ناخون کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی۔ ایسے ہی دو رشتوں میں اگر غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں تو غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں، رشتے نہیں ختم کیے جاتے۔ اگر یہ کشیدگی مرد کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے تو وہ اپنے رویے کو بدلے، اور اگر عورت کی بد اخلاقی اور اس کے کسی غلط بات کی وجہ سے ہے تو مرد چونکہ گھر کا سربراہ اور عورت کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے اسلامی شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ عورتوں کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہ دیں، کیونکہ برائی کو برائی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جی میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کسی جگہ پر کسی کپڑے میں خون کا دھبا لگ جائے تو وہ خون سے نہیں دھویا جاتا، بلکہ اس کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی اگر بیوی کی طرف سے کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے تو اس کا جواب بد اخلاقی نہیں ہے، شوہر کی طرف سے کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے تو اس کا جواب بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ حسن خلق سے اچھی طریقے سے ان کو سمجھانا یہ تمام مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی کمی کوتاہی کو یہ سوچ کر برداشت کر لے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں کوئی بھلائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اچھی طرح بسر کرو، اگر وہ تم کو نہیں بھاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند ہو، تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی خوبیاں رکھی ہوں۔ نیز مردوں کو یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر کی کوئی عادت و خصلت بری لگے تو اس کی وجہ سے وہ فوراً اس سے نفرت نہ کرنے لگے، بلکہ اس کی اچھائیوں پر غور کر کے اس کی اس بری عادت کو برداشت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر برائیوں کے ساتھ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ خرابی ہوتی ہیں، اور کوئی انسان روئے زمین پر ایسا نہیں جس کے اندر صرف اچھائیاں ہوں، برائی نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، اور یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ بیوی کی کسی ایک بری عادت کی وجہ سے اس کی سینکڑوں خوبیوں کو نظر انداز کر کے اس سے نفرت کی جانے لگے۔ میرے بھائی اور بزرگوں،
اسلام نفرت کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اسی مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں یوں ارشاد فرمایا: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے ناپسند نہ کرے کہ اس کی کوئی عادت اس کی بری لگتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کشیدگی مرد کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اپنے رویے کو بدل کر بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرے، اور اگر عورت کی کسی غلط بات کی وجہ سے یا غلط کام کی وجہ سے ہے تو زیادہ تر کوشش یہ کرے کہ اسے برداشت کرے اور صبر و ضبط سے کام لے۔ مرد کی شان اور اصل مردانگی یہی ہے، لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب اگر کسی عورت کی بد اخلاقی اور بد مزاجی ناقابل برداشت پہنچ جائے تو اس کا حل طلاق نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اس کا حل تو یہ ہے کہ 3 مرحلے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اور تم جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، خوابگاہ میں ان سے بے تعلقی برتو، ان کو ہلکے طریقے پر مارو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگے تو پھر ان پر زیادتی کے لیے بہانے مت تلاش کرو۔ پہلا قدم جو ہے واعظ و نصیحت ہے، یعنی مرد خود ٹھیک ہے، اس کے باوجود کسی عورت کی بد اخلاقی ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے تو مرد کو چاہیے کہ سمجھا بجھا کر عورت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ لیکن سمجھانے کا مطلب صرف ڈانٹنا، پھٹکارنا، ڈرانا، دھمکانا، گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے بسا اوقات عورت اور ضدی ہو جاتی ہے اور معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ جاتا ہے۔ بلکہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر پوری فکر مندی اور خیرخواہی کے ساتھ خدا کا خوف، آخرت کی باز پرس اور اس غلط حرکت کے برے انجام اور نتائج سے واقف کرائے۔ اور اگر واقعی مرد عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے سمجھانے کا طریقہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دوسرا قدم بستر کو چھوڑ دینا۔ اگر واعظ و نصیحت سے عورت کی اصلاح نہ ہو سکے تو کچھ دنوں کے لیے بستر الگ کر دیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دیں۔ یہ عورت پر اپنی ناراضگی ظاہر کر دے، کیونکہ بہت سی عورتوں کو سدھارنے میں طریقہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ تیسرا قدم ہلکی مار، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی مار سے عورت سدھر سکتی ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن اس مارنے کی نوعیت کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یعنی ایسی ہلکی مار ماری جائے جس سے جسم پر خراش یا مارنے کے نشانات ظاہر نہ ہوں۔ بس تنبیہ مقصود ہے کہ تنبیہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رشتے کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے، اس رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔